اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی کیوں نہ اتری اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ اور ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف، من اناب اس کو جو رجوع کرنے والا ہو۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے کے باوجود بار بار یہ تمنا کرتے تھے کہ کیوں نہ اس پر کوئی نشانی نازل ہوئی۔ تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی معجزات نازل ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے، لیکن جب بھی کوئی معجزہ دیکھتے تو وہ یہی کہتے کہ یہ کوئی جادو ہے، اس نے ہماری عقل پر پردہ ڈال دیا ہے، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اس نشانی اور معجزہ کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو رجوع کرنے والا ہو۔ یعنی آپ لوگ ماننے والے ہیں ہی نہیں ہیں، چاہے جتنی بھی نشانیاں آپ کو دکھائی جائیں، حالانکہ کئی معجزات آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اور مطمئن ہوتے ہیں، چین پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے۔ الا خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کی یاد ہی سے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم خوشحالی ہے ان کے لیے، وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اس دنیا میں بھی ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی خوشحالی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، وحسن مآب اور ان کا ٹھکانہ بھی بہترین اور اچھا ہوگا، یعنی آخرت میں۔ کذالک ارسلناک فی امۃ اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایک امت میں، قد خلت من قبلہا امم کہ اس سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک تاکہ آپ سنائیں ان کو، تلاوت کریں ان پر جو حکم ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن اور وہ رحمان کے منکر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی امت نہیں ہے کہ جس کی طرف ہم نے نبی کو بھیجا ہو یا کتاب کو بھیجا ہو، اس سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، اور اس امت کو بھی بھیجا اور اس کے بعد آپ کو مبعوث فرمایا تاکہ ہمارا حکم آپ ان کو پڑھ کر سنائیں، ہمارے قرآن کی تلاوت کریں، جبکہ وہ اس کے باوجود رحمان کے منکر ہیں۔ قل کہہ دیجئے ہوا ربی وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، والیہ متاب اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس کے بعد کفار کے کچھ اعتراضات تھے، کچھ مطالبات تھے جو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ مشرکین مکہ کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ظاہر ہو گئی اور واضح دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پر اور کھلی نشانیاں جب ان کے سامنے آ گئیں، معجزات انہوں نے دیکھ لیے، تو اس کے باوجود ان کا جو سردار تھا ابو جہل، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بنو ہاشم سے ہمارا خاندانی مقابلہ ہے، ہم ان کی اس برتری کو کیسے قبول کریں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ تھا، تو ہم اس برتری کو کیسے قبول کریں کہ اللہ کا رسول ان میں سے ہے؟ اس لیے وہ کچھ بھی کہیں اور کسی نشانیاں دکھلانے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، اور ہر موقع پر وہ اس ضد کا مظاہرہ کرتے تھے اور لغو اور فضول قسم کی فرمائشیں اور سوالات کرتے تھے۔
تو مشرکین مکہ جن میں ابو جہل، عبداللہ بن امیہ، ایک روز بیت اللہ کے پیچھے جا کر بیٹھ کے اور عبداللہ بن امیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیں، آپ پر ایمان لائیں، تو ہمارے چند مطالبات ہیں، آپ قرآن کے ذریعے ان کو پورا کر دیجئے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ وہ مطالبات کیا تھے؟ ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ شہر مکہ کی زمین بڑی تنگ ہے، سب طرف پہاڑ ہیں، نہ یہاں پر کوئی کاشت ہوتی ہے، نہ زراعت ہوتی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی پھلدار درخت ہے، نہ باغات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کے ذریعے ان پہاڑوں کو دور ہٹا دیجئے تاکہ مکہ کی زمین وسیع ہو جائے، ہم اس میں کھیتی باڑی کریں، یہاں پر باغات بنائیں اور یہاں پر فصل وغیرہ اگائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کہ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، یعنی یہ بات بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول کے مطابق اللہ کے نزدیک داؤد سے کم تر تو نہیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو جس طرح داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان مکہ کے پہاڑوں کو یعنی یہاں سے ہٹا دیں، یہ زمین وسیع ہو جائے۔ یہ پہلا مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر کے زمین کے بڑے بڑے فاصلوں کو مختصر کر دیا تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جب کسی سفر کا ارادہ کرتے تو ہوا کے ذریعے ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا اور بہت لمبا سفر بھی تھوڑے سے وقت میں طے ہو جاتا تھا، اور یہ بات بھی آپ نے ہی ہمیں بتائی ہے۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہوا کو ہمارے لیے مسخر کر دیا جائے تاکہ ہم یمن شام کی طرف آسانی سے سفر کریں۔ یہ دوسرا مطالبہ تھا۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ کم تو نہیں ہیں، آپ ان سے افضل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دادا قصی کو زندہ کر دیں تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے یا نہیں۔ تو یہ تین قسم کے ان کے مطالبات تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جاتا، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین کو مختصر کر دیا جاتا۔ قطع کرنے کا مطلب یہ کہ زمین کی مسافت مختصر کر دی جاتی۔ او کلم بہ الموتیٰ، یا مردوں کو زندہ کر کے ان کے ساتھ کلام کیا جاتا اس قرآن کے ذریعے، تو لما آمنو، یہ الفاظ یہاں موجود تو نہیں ہیں، یعنی اس آیت کی تفسیر اس طرح بنتی ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا بھی دیا جائے، زمین کی مسافتیں سمیٹ دی جائیں، مختصر کر دی جائیں، مردوں کو زندہ کر کے ان کے ساتھ بات کی جائے، لما آمنو، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ اس سے بھی بڑے بڑے معجزات دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ اگر یہ ایمان لاتے تو اس وقت لے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، حالانکہ پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہٹنا، زمین کا سمٹ جانا، مردوں کے ساتھ باتیں کرنے سے بھی یہ بڑا معجزہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ معجزہ دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بے جان کنکریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہ بولیں، انہوں نے تسبیح کی۔ تو یہ تو مردہ انسان کے بولنے سے بھی بڑا معجزہ ہے کہ انسان زندہ تھا پھر مرا، لیکن وہ کنکریاں تو تھیں ہی بے جان، پتھر تو کبھی بولا ہی نہیں ہے، تو یہ معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا، رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر وہاں سے آسمان دنیا، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، پھر وہاں سے واپس آئے، تو یہ تو تخت سلیمانی کے معجزے سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تو یہ تھا
کہ وہ زمین کا سفر کرتے تھے، جہاں سے جہاں جانا ہوتا وہ ہوا کے ذریعے چلے جاتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آسمان دنیا کا سفر کیا ہے، اور وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو یہ بڑے معجزات وہ لوگ پہلے دیکھ چکے تھے۔ اس وقت اگر وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ اگر قرآن کے ذریعے ان کے کہنے کے مطابق پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیتے، زمین کے مسافتیں بھی سمیٹ دی جاتی، مردوں کے ساتھ باتیں بھی کی جاتی، تو تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کے مطالبات اس وجہ سے نہیں تھے کہ ہم ایمان لائیں، ان کے معجزات صرف دین پر تنقید کرنے کی وجہ سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرنے کی وجہ سے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل للہ الامر جمیعا، کہ حکم اور اختیار تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مکہ کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیں، مردوں کو زندہ کر کے دوبارہ ان سے بات کی جائے، اور اسی طرح مسافتوں کو سمیٹ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ افلم ییأس الذین آمنوا، اب جب یہ مطالبات ایمان والوں نے سنے، صحابہ کرام نے سنے، تو ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بطور معجزہ کے یہ دکھا دیں، ان کے مطالبات پورے ہو جائیں، تاکہ سارے مکہ والے مسلمان ہو جائیں اور اسلام کو ایک بڑی قوت حاصل ہو جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا اہل ایمان ان مشرکین کی حیلہ جوئی اور ان کی معاندانہ بحثوں کو دیکھ کر اور جاننے کے باوجود ان کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے؟ یعنی یہ تو دشمنی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ایمان لانے کی وجہ سے تو نہیں کر رہے۔ ابھی بھی ایمان والے ان کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے، اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ ایمان لائیں، کہ ایسی تمنائیں کرنے لگے کہ جب کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، امن اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں کرتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کے سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے اور لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ میری قدرت کی نشانیاں دیکھو، میرے نبی کے معجزات دیکھو، اسلام قبول کرنا ہے تو کر لو، نہیں تو کفر کرو گے تو پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا چاہتے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا، ہمیشہ کفر والوں کو پہنچتی رہے گی ان کے گناہوں کی وجہ سے قاریۃ، عذاب اور مصیبت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قاریہ کے معنی مصیبت اور آفت کے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان مشرکین کے مطالبات تو اس لیے منظور نہیں کیے گئے کہ ان کی بدنیتی اور ہر درمی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے نزدیک اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان پر دنیا میں بھی آفتیں اور مصیبتیں آئیں، جیسے کئی اہل مکہ پر کبھی قحط آیا، کبھی مصیبت آئی، کبھی غزوات کے ذریعے مسلمانوں نے ان کو قتل کیا اور طرح طرح کی مصیبتیں ان پر آئیں۔ تو ان کے اعمال کی وجہ سے مسلسل ان پر مصیبتیں آتی رہیں گی، یہ اس قابل ہیں۔ او تحل قریبا من دارہم، یا براہ راست اگر مصیبت ان پر نہیں آئے گی تو ان کے قریب والی بستیوں پر آئے گی، وہ بھی ان کے لیے عبرت ہوگی۔ یعنی ان پر اگرچہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی لیکن ان کی قریب والی بستیوں پر آئے گی تاکہ یہ لوگ دیکھ کر ان کے انجام سے ڈریں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر براہ راست عذاب نازل نہیں فرماتے، بلکہ اس کے قرب و جوار میں قریب میں لوگوں پر عذاب نازل فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ بھی دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک موقع ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بھی کبھی سیلاب آتا ہے، کسی جگہ پر آتا ہے، کسی جگہ نہیں آتا، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی کیا مصیبت آ جاتی ہے۔ تو بعض جگہوں پر اگر آتا ہے، بعض پر نہیں آتا، تو وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جن پر عذاب نہیں آتا اور ان کے قریب میں آتا ہے تو یہ بھی ان کے لیے ایک عبرت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ باز آ جاؤ ورنہ یہ عذاب تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ حتی یاتی وعد اللہ،
ان اللہ لا یخلف المیعاد، یعنی یہ مصائب اور آفات کا سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اس وعدے سے مراد کون سا وعدہ ہے؟ فتح مکہ کا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آخر آپ کو فتح ملے گی اور آپ دوبارہ مکہ میں آئیں گے اور فاتح بن کر آئیں گے، یہ لوگ مغلوب و مقہور ہو جائیں گے۔ تو آخر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا۔ دنیا میں بھی ان لوگوں پر مختلف قسم کی مصیبتیں آئیں، پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا وعدہ بھی پورا فرمایا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ان سے بڑے بڑے معجزے دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، بلکہ ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے بجائے یہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان پر عذاب نازل ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔